بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 11 دادی زمانی پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، اس کہانی کو آپ کے نصاب میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، کیونکہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انسان کو زندہ دل ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس، اس کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اس میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے اس میں کوئی کمی رکھ دی ہے تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، تاکہ اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگ اس کی کمی کو محسوس کریں اور ہمیشہ اسے اپنی باتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ کہانی ان دنوں کی یاد میں ہے جب موبائل فونز کا زمانہ نہیں تھا، بچے بڑے بزرگوں کے ساتھ اٹیچ تھے، اور گھر کے بڑے بزرگ بھی بچوں کے دوستوں کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی ہمہ وقت تربیت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور بچوں کی تربیت کے لیے انہیں ایسی کہانیاں سناتے رہتے تھے جن میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور موجود ہوتا تھا، اور بچے بھی بڑی توجہ اور انہماک سے ان کہانیوں کو سنتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے۔ ایسا ہی ایک کریکٹر اس سبق میں دادی زمانی کا بھی ہے۔ اس سبق میں سب سے اہم بات دادی زمانی کا زندہ دل ہونا ہے کہ نابینا ہونے کے باوجود وہ اپنی اس کمی کا احساس نہ تو خود کرتی تھی اور نہ ہی کسی کو ہونے دیتی تھی، اور بچوں کی اس قدر گہری دوست تھیں کہ محلے کے بچے اپنی ساری باتیں دادی زمانی سے شیئر کرتے تھے، اور وہ بھی بڑی توجہ اور انہماک سے بچوں کی باتیں سنتی اور ان کی ہر خوشی میں شریک ہوتی تھیں۔ رمضان میں عید کے موقع پر نابینا ہونے کے باوجود بچوں سے ان کے کپڑے اور جوتے منگوا کر ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھتی تھیں اور اپنی رائے دیتی تھیں۔ وہ اندازے سے اپنے سارے کام خود کر لیتی تھیں، مثلاً جھاڑو دینا، برتن دھونا، سبزی کاٹنا، مسالے تیار کرنا۔ وہ خود بھی نہایت صاف ستھری رہا کرتی تھیں۔ وہ خود بھی بچوں کو کہانیاں، ملی نغمے اور گیت سنایا کرتی تھیں، اور بچوں سے بھی بڑے شوق سے سنا کرتی تھیں۔ والدین کا ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ کسی بھی بچے کو دادی کے گھر جانے سے نہ روکتے تھے۔ رات کے وقت اگر کوئی بچہ اپنے گھر میں موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ دادی کا گھر ہی ہوتا تھا، جہاں وہ کوئی نہ کوئی دلچسپ کہانی سن یا سنا رہا ہوتا تھا۔ دادی زمانی کی وفات پر محلے کے سب ہی بچے بڑے افسردہ تھے، اور مصنف بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ ان کی اتنی پیاری اور زندہ دل دوست اب اس دنیا میں نہیں تھی جو بچوں کی تربیت کر سکے اور انہیں سچے اور مخلص دوست ہونے کا احساس دلا سکے۔ شاعر نے آج اور کل کے دور کی عکاسی کیا خوب کی ہے۔ ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب اس سبق کے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی طرف آتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے چہل پہل ہونا۔ کوشش کیجئے گا کہ میں جو جملے بتا رہی ہوں آپ ان سے ہٹ کر اپنے الفاظ میں جملے بنائیے گا۔ پہلا ہے چہل پہل ہونا، رونق ہونا۔ عید کی وجہ سے بازاروں میں خوب چہل پہل تھی۔ دوسرا ہے عاجز آ جانا، اس کا معنی ہے تنگ آ جانا۔ دادی زمانی کو ان کی پسندیدہ کہانی بار بار سنا کر
ہم عاجز آ جاتے تھے۔ تیسرا ہے ٹٹول ٹٹول کر، اس کا معنی ہے اندازے سے۔ جملہ ہے دادی زمانی بچوں کے عید کے کپڑے ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی تھیں۔ چوتھا ہے بھلا چنگا ہونا، معنی ہے اس کا تندرست ہونا، صحت مند ہونا۔ فقیر بھلا چنگا ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ اگلا ہے بستر سے جا لگنا، معنی ہے بیمار ہو جانا۔ جملہ ہے اس کا بخار کی وجہ سے دادی زمانی بستر سے جا لگی۔ اور آخری ہے سادہ لو اور معصوم، معنی ہے اس کا سیدھا سادہ۔ جملہ ہے دیہات کے لوگ سادہ لو اور معصوم ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ان الفاظ و محاورات کو اپنی اردو کی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بقایا آپ نے اس سبق کا خلاصہ اور سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔